नाज़रीन, असल गद्दार कौन है, नाम सामने आ गया है और क्या ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई है। फील्ड मार्शल और इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, इस हवाले से भी फैसला वाज़े हो गया है, फैसला कर दिया गया है। और बाहर बैठे जो हामी हैं उनकी गिरफ्तारियों के हवाले से भी बड़े फैसले हो गए हैं। तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सिद्दीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है कैसर खान तोलनी। कैसर तोलनी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो बासानी आप लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन, इसी प्लेटफॉर्म से गुज़िश्ता चंद अरसे से हम लोग ये कहते आ रहे हैं, कैसर खान तोलनी बारहा ये खबर दे रहे थे, खबर बारहा हम लोग इसलिए कहते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म से हकायक पे मबनी जो बात होती है वो आप तक पहुंचाते हैं। इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से और फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत सारी कयास आराइयाँ थी, बहुत सारे इबहाम थे। अब आज गुज़िश्ता रोज़ की जो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तमाम तर बातें अब वाज़े हो गई, सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई और DGI-SPR ने अब बड़ा खुलकर जो बातें की हैं, ज़हनी मरीज़ इमरान खान को कह दिया है। साथ ही जो हसन अयूब जो सीनियर सहाफ़ी उन्होंने सवाल किया, उसके जवाब उन्होंने कहा जी कुत्ते भौंकते रहते हैं, आप फिक्र ना करें। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं। तमाम तर बातों के वाले कैसर खान तोलनी की जाने पर कैसर तोलनी DGI-SPR नहीं समझते कि बहुत ज़्यादा खुल के उन्होंने बातें की और उन्होंने ये कहा भी कि अब मुझे खुल के बोलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सिद्दीक। देखें, ये वो गुफ्तगू हुई जो बड़े अरसे से चल रही थी और जिसका एक कहते हैं ना कि एक पास्ट है। ये गुफ्तगू यहाँ तक इसलिए नहीं पहुँची कि ये कोई सियासी लीडर है या कोई सियासी जमात का कोई सरबराह है या कोई पॉपुलर है। ये इसलिए पहुँची कि इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने का जो सिलसिला शुरू हुआ बहुत अरसा पहले, वो दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रहा। और इस का जो ये जो बयानिया है, इस बयानिए ने हमारे बॉर्डर के दोनों तरफ, एक जो हमारा अज़ल से दुश्मन है भारत, उसके अंदर बड़ी मकबूलियत पाई। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, उसका हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर डिस्कस करते हैं। फितना अल ख़वारिज जो हैं, फितना अल हिंदुस्तान जो है, वो पाकिस्तान के खिलाफ कैसे कार्रवाइयाँ करते हैं, कैसे जो मामलात पाकिस्तान के अंदर ख़राब करते हैं, उनका बयानिया भी वही बन गया। अफगानिस्तान का मीडिया, भारत का मीडिया वो इमरान खान की ज़ुबान बोलने लगा। ठीक है, तो अब मामला ये है कि अब इसलिए सामने आना और आके खुल के बात करनी ज़रूरी थी कि ये शख्स जो है इस मुल्क के लिए ख़तरा है, बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया। और ये उन्होंने कहा कौमी सलामती के लिए अब खतरा है, इस मुल्क के लिए खतरा। और ये बात हम बहुत अरसे पहले बता चुके हैं और बारहा बता चुके हैं कि उनका सियासी मुस्तकबिल कुछ भी नहीं है, वो ख़त्म हो गया है। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी, अब उनकी सिर्फ जान खलासी हो जाए, वो बच जाएं, उनकी जान बच जाए, ये बहुत बड़ी एक जो है ना मौजज़ा होगा। इससे वाज़ेह ज़ाहिर सी बात है, यही नजर मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना, बड़े बड़े तज्ज़ियाकार, बड़े बड़े जो फन खान हैं, जो मीडिया के ऊपर बैठते हैं, नेशनल मीडिया के ऊपर भी, वो कहते हैं नहीं ये बड़े मकबूल, तो ये तो वो, और इसमें कोई शक नहीं है, इस पर हम लोग भी कोई दो राय नहीं रखते, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट जिसको कहते हैं ना, कि जो मुल्क का मफाद है, उससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। और उस मफाद को इस बयानिए ने, इस शख्स ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसका अजाला जो है पाक फौज के जवान अपनी जानों से दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि शायद मुल्क के अंदर अमन आ जाए, कोशिश कर रहे हैं मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आ जाए, मुल्क के अंदर ये जो दहशतगर्दी है इसको ख़त्म किया जा सके। ये सारी कोशिशें जारी हैं और ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि ये एकदम से ये नहीं होगा कि रात को कुछ होगा और सुबह कुछ हो जाएगा। इसके लिए सबको मिल के आगे बढ़ना होगा। ये नहीं होगा कि खैबर पख्तूनख्वा का बयानिया और होगा, बलूचिस्तान का बयानिया और होगा, पंजाब का बयानिया और होगा, वफाक का बयानिया और होगा, सिंध की बात और होगी। सब ने मिल के करना है। और जो मुल्क के मुखालिफ कोई भी स्टेटमेंट देगा या मुल्क मुखालिफ कोई गुफ्तगू करेगा, एक बात और बड़ी वाज़ेह तौर पर उन्होंने की कि हमारा फौज से मसला नहीं है, एक शख्स से मसला है। एक शख्स बड़ा वाज़ेह है, एक शख्स उस फौज की सरबराही करता है, एक शख्स उस फौज की कमान करता है, एक शख्स जो है उस डिसिप्लिन, उस हायरार्की का हिस्सा है, जो डिसिप्लिन की बुनियाद पे, जो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे, जो अपने अज़्म हौसले की बुनियाद पे दुनिया में अपनी साख और अपनी पहचान रखती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम उसके खिलाफ नहीं या इसके खिलाफ नहीं? आपने फौज मुखालिफ बयानिया बनाया, आपने इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश की, आपने इस मुल्क के अंदर साजिशें की हैं, आपने इस मुल्क को ख़राब करने की हर हद्दुल इम्कान कोशिश की है। लेकिन इस मुल्क का दिफा, इस मुल्क के कहते हैं ना कि जब हम बात करते हैं इदारों की, या हम किसी सियासी जमात की बात नहीं करते कि मुस्लिम लीग नून बचा जाएगी, पीपल्स पार्टी बचा जाएगी या कोई और बचा जाएगा। इस मुल्क की जिम्मेदारी जो है ना, क़यामत तक, ये नोट कर लें, ये गुफ्तगू मैंने पहले भी की है, क़यामत तक हम जब कहते हैं ना कि इस मुल्क ने कायम व दायम रहना है, इसकी कुछ गारंटियाँ हैं, इसकी कुछ यकीन दहानियाँ हैं और इसके कुछ ऐसे कारनामे हैं कि इसने इसलिए रहना है कि इसके पास पाक फौज है, इसके पास न्यूक्लियर एसिड्स हैं। अगर ये मुल्क नहीं रहेगा तो दुनिया भी कोई नहीं रहेगी। तो इसलिए इसको रहना है और क़यामत तक रहना है, और बाकी कोई रह ना रहे,
پاکستان کا وجود ہے، پاکستان کے وجود کے ساتھ ہی دنیا چلے گی، پاکستان کے وجود کے بغیر یا پاکستان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے یہ دنیا آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور اب چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں، جو اس ملک کے خلاف، اس ملک کے اداروں کے خلاف گفتگو کرے گا وہ غدار ہے، وہ دشمن ہے، وہ رو سے بھی آگے ہے۔ تو اس لیے بڑی واضح کر دی چیزیں، کلیئر کر دی۔ ہمارا بیانیہ تو یہ پچھلے بڑے عرصے سے ہے، 3 سال سے جب لوگ پاپولر کر رہے تھے یا رٹ ناپ رہے تھے کہ جی یہ ہے وہ ہے، اس شخص کی ساری سیاست تو اپنی ذات کے گرد گھومتی ہے، اپنے معاملات کے اوپر گھومتی ہے۔ اقتدار ہے تو سب کچھ، اقتدار نہیں ہے تو سب کچھ خراب ہے۔ کیسے تولی یہ ساری باتیں انہوں نے کی، میں چاہتا ہوں تھوڑے سے سوال، 1-2 سوال ہیں میرے۔ ایک تو انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ جو غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹے جا رہے ہیں کہ آپ کسی کو بھی اٹھ کے کہہ دیں کہ فلاں نے ملاقات کر کی وہ غدار ہے، انہوں نے ملاقات کی وہ غدار ہے۔ دوسرا سوال منصور علی خان نے بڑا زبردست سوال کیا تھا، میں اسی کو دوبارہ دہرا بھی لیتا ہوں، ساتھ میں کچھ چیز بھی ایڈ کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں اگر یہی سمجھوں کہ یہ جو بار بار جس کا نام آپ نام نہیں لے رہے لیکن گفتگو کی جا رہی ہے، میں غلط نہیں ہوں تو وہ عمران خان ہے۔ انہوں نے ایسا کیا، عمران خان کلیئر کر دیا۔ انہوں نے کہا جی عمران خان ہے، اگر عمران خان ہے تو پھر انہوں نے ساتھ کوٹ کر دیا کہ عمران خان آج سے 10 سال پہلے اگر لے کے چلیں تو اسی جگہ پر جہاں پہ آپ کھڑے ہیں عمران خان کو بھی کہا گیا کہ یہ بہت اچھے ہیں، دوسروں کو کہا گیا کہ یہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ پھر انہوں نے دوبارہ کوٹ کیا کہ عمران خان صاحب خود فرماتے رہے آپ کے سامنے کہی کہ نواز شریف صاحب قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ تو انہوں نے پھر ان کو واضح کیا کہ یہ جو ہمارا سٹانس ہے پہلے اس طرح نہیں تھا، اب ہمارا سٹانس واضح ہے اور سخت ہے۔ اچھا نہیں، میں آپ تھوڑا سا اس میں کچھ بھول کے میں آپ کو یاد کراتا ہوں۔ انہوں نے فاطمہ بھٹو کا ذکر کیا، فاطمہ جناح کا ذکر کیا، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کیا، انہوں نے نواز شریف کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ فاطمہ جناح سے لے کے آج تک جو ہے ان سب کو غدار کہا گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ فوج نے ان کو کسی کو غدار نہیں کہا، فوج کی طرف سے کسی کے اوپر یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ فوج کا بیانیہ کسی سیاسی شخص کے لیے ایسا بنا، چاہے وہ نواز شریف تھا، چاہے وہ زرداری تھا، چاہے وہ فاطمہ جناح تھی، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا، چاہے وہ کوئی بھی تھا۔ سیاستدان ایک دوسروں کو لان تان کرتے رہے، سیاستدان ایک دوسروں کے بارے میں سب کچھ کہتے رہے، لیکن پاک فوج کا یہ بیانیہ جو آج میں بیان کر رہا ہوں یہ پیورلی فوج کا، اور فوج اس کو اون کرے گی۔ مطلب کہنے کا کہ یہ گفتگو آج سے پہلے فوج نے نہیں کی۔ فوج کا کام جو تھا وہ ملکی دفاع، ملکی سلامتی، ملکی معاملات کو لے کر، دفاعی معاملات کو لے کر ہے۔ لیکن جہاں پر فوج کے اوپر براہ راست نشانہ آپ لگائیں گے، جہاں پر فوج کو آپ براہ راست انوالو کریں گے، تو فوج تو اس ملک کی محافظ ہے، فوج تو کسی سیاسی جماعت کی رکھوالی نہیں ہے، فوج تو کسی جماعت کے ساتھ نہیں کھڑی ہے، فوج تو اس ملک کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ کوئی بھی ہوگا جو اس ملک کے لیے کام کرے گا، فوج اس کا دفاع بھی کرے گی، فوج اس کا تحفظ بھی کرے گی، فوج اس ملک کی سلامتی کے لیے ہر اقدام اٹھائے گی۔ کیسے تو وقت کی قلت بہت زیادہ ہے وقت کی، میں چاہتا ہوں آخر میں اس کے اوپر ضرور بات کر لیں۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہم اکثر بات کرتے ہیں نا ڈیجیٹل دہشت گردی جس کی بارہا ذکر ہوتا ہے، تو جس چیزوں کو ہم لے کر کے بات کریں کہ جو بیانات سے جو خبریں تھیں وہ کوٹ کر کے بھارتی میڈیا، افغان میڈیا، پچھلے کچھ عرصے سے جج DGI اسپیار نے جو گزشتہ روز انہوں نے واضح کر دیا، باقاعدہ ثبوت انہوں نے دکھائے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو بیرونی ممالک میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، مسلح افواج کے خلاف جو پروپیگنڈا کرنے والے شخصیات ہیں، کچھ کے تو آپ کو پتہ ہے نام بھی دے دیے گئے ہیں، عادل راجہ کی بات کریں، دیکھیں ہم ان کے حوالے سے ہمارے اسی پلیٹ فارم سے ہماری کئی ویڈیوز موجود ہیں، ہم ان کو بھگوڑے کہہ چکے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ اتنے طاقتور یا اتنے اچھے یا اتنے نیک یا اتنے پارسا ہوتے تو اس ملک کے اندر جان دے دیتے، یہاں سے بھاگتے نہ۔ ایک وہ تھتھا ہے جو یہاں پر ایکٹنگ کرتا رہا، آپ کو پتہ ہے کہ جی میری زبان پہ یہ ہو گیا، تو وہ سب ڈرامہ بازی کر رہا تھا، سب ایکٹنگ کر رہا تھا۔ وہ یہاں سے ڈالر کمانے کے لیے باہر بھاگا، اس کے فیسیلیٹیٹر وہ قاسم سوری تھا، وہ جو سابق ڈپٹی اسپیکر تھے۔ تو یہ جتنے بھی سہولت کاری کرتے ہیں، بیرونی ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہیں، یہ ملک میں رہ کے کر ہی نہیں سکتے نا۔ یہ دو نمبری انہوں نے کرنی، انہوں نے پیسے بنانے ہیں۔ ان کا پاسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، میں ان کو ذاتی حیثیت سے جانتا ہوں۔ عمران ریاض کی کیا اوقات تھی، کیا حیثیت تھی، وہ آج کس لیول پر ہے، وہ کیا معاملات کرتا ہے، جتنے بھی ہیں۔ شہزاد اکبر یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اس کو احتساب کا مشیر لگایا گیا ہے جی، تو وہ یہاں پر اس نے کیا احتساب کیا ہے، کیسے معاملات چلائے۔ پیار صاحب نے تو ان کا میں اس کی شکل نہیں دیکھنا اس شکل، اس کے اوپر چہرے کے اوپر نوست ہے، اس کی شکل دیکھنے کا دل بھی نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ بات کریں، پھر یہاں سے وہ ایک روتا چیختا چلاتا ہوا اور دھاڑے مارتا ہوا بھاگا تھا شہباز گل جو ہے بھگوڑا، وہ بھی سب یہ سب بھگوڑے ہیں۔ وہ ساری فوٹیجز کیسے تو نہیں دکھائی DGI اسپیار نے، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب ختم ہو گیا معاملہ۔ دیکھیں ہم بیرون ممالک، ظاہری بات ہے دنیا کے اندر ہمارا ایک مقام ہے، یہ ایک ریاست ہے، یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے، یہ
اس کی ایک حیثیت ہے کہ اس کا مقام ہے, دنیا اس کو ایک اسٹیٹ کے طور پہ دیکھتی ہے اور ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے طور پہ دیکھتی ہے. آپ اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ جب ریاست کے ڈیلز کرے گی نا, ڈیل ریاست نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کی اسی خبر کو لے کر کے اگر میں کوٹ کروں, وزیر داخلہ محسن نقوی اور برطانوی ہائی کمشنر کے درمیان جو ناموں کی وہ دی گئی ایویڈنس, دستاویزات ان کو فراہم کی گئی ہیں کہ یہ ان کے خلاف ثبوت. اور یہ میں ایک اور خبر اپنے ناظرین کو دے دوں, دیکھیں یہ دستاویزات دینے سے پہلے, ثبوت دینے سے پہلے محسن نقوی نے 2 روز پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی, اس دستاویزات دینے سے 2 روز پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ جو باہر بیٹھ کے بھونکتے ہیں, جو اپنے آپ کو بڑا تیسمار خان سمجھتے ہیں, وہ جلد واپس آنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جلد واپس آنے والی جو بات ہے نا, یہ دستاویزات دینے سے پہلے طے ہو گئی ہے. اور ان کو نہیں, باقی جو بھگوڑے ہیں ان کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج گئی ہیں, وہ بچ نہیں سکتے. جو اس ملک کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہے ہیں, ان کے پاس ٹکے کا کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہوتی, بے بنیاد گفتگو کرتے ہیں. ہمیں فلانے نے بتا دیا, ہماری فلانی چڑیا, ہمارا فلانا, سب جھوٹ بولتے ہیں, 99.9% جھوٹ بولتے ہیں. ان کے پاس کسی چیز کا کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا. صحافت ان کی بڑھ گئی, کوئی صحافت تو کرتا نہیں ہے, صرف اپنے مفروضے, اپنے اندازوں کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہماری اور ریٹنگ ملتی ہے ان کو. ظاہری بات ہے, جو ہمارے دشمن ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ ان کو اوپر خرچہ بھی کرتے ہیں, ان کی چیزوں کو شیئر بھی کرتے ہیں, لائک بھی کرتے ہیں, فارورڈ بھی کرتے ہیں. تو اس سے معاملہ یہ ہے کہ ان کو پیسے بھی ملتے ہیں, ان کا گھر کا روزگار چلتا ہے اس کے اوپر. لیکن یہ چیز کلیئر ہے, کوئی بندہ ایسا نہیں ہے. یاد رکھیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں بیٹھ کے آپ بچ جائیں گے, آپ برطانیہ میں بیٹھ کے بچ جائیں گے, نہیں. ان ملکوں نے ڈیل کرنا ہے پاکستان کو ایز نیوکلیئر اسٹیٹ. ان کے پاکستان کے ساتھ مفادات ہیں, تو ملکی لیول پہ جو مفادات ہیں وہ مشترکہ ہیں. یاد رکھیں, آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے, آپ کی کوئی معاملات نہیں ہے. جب پاکستان نے درخواست کر دی, جب پاکستان نے معاملات ان کے ساتھ طے کر دیے, تو پھر آپ کو کون وہاں سے آپ کو ماریں گے لات, اور یہاں سے پاکستانی پاسپورٹ آپ کا منسوخ ہو جائے گا. وہاں پر وہ آپ کو پاسپورٹ دیں کہ نہیں, ویزا آپ کو لگے گا نہیں, آپ واپس پاکستان آئیں گے, تو پھر آپ کے ساتھ اگلی قانونی کارروائی ہوگی, اس سے آپ بچ نہیں سکتے. کیسر تولی, بہت شکریہ. ناظرین, ویڈیو کا اختتام کریں گے. اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ بآسانی ہماری ویڈیوز آپ کو موصول ہو سکے. ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور ساتھ میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.